میرے عزیزو، اللہ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ ہم مسلمان ہیں اس کی رحمت سے، اور جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے اور وہ خوف کھاتا ہے اور ڈرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو پھر رب ہی جنتان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کیا ہے۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے کہ اس نے میرے پاس پیش ہونا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا، برائیوں سے بچتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو پھر اللہ وعدہ کرتا ہے ڈرنے والوں تمہیں میں 1 نہیں 2 جنتیں دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار رکھی ہیں، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ اچھے کاموں کا صلہ اچھا دیا جائے، اور احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نیکی کرو، تم احسان کرو، تمہیں بدلہ بھی احسان کی صورت کے اندر ملے گا، اچھائی کی صورت میں ملے گا۔ بدی کرو گے بدی والا معاملہ ملے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گے ایک وقت آئے گا تم پہ بھی ظلم ہوگا، تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، تم لوگوں کو قتل و غارت کرو گے، ذلیل و رسوا کرو گے، تو پھر دنیا میں تمہیں چھوٹ تو دی جا سکتی ہے، لیکن قیامت والے دن نہیں چھوٹ ہوگی۔ اس دن جو ہے ہر بدلہ اس دن دیا جائے گا، انتقام کا دن ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، اور اس کی اتنی عزت اور شان ہے کہ اس نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی، اور وہی عظمت والا، احسان والا، شان والا، کبریائی والا، برکتوں والا پاک پروردگار ہے، اور جنہوں نے اس کی بات کو مان لیا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ان کے نامہ اعمال جو ہوں کہ ہیں ان کی ہاتھوں کے اندر دے دیے جائیں گے، اور وہ اس دن مقربین میں شامل ہو جائیں گا۔ اولئک المقربون، اللہ تبارک و تعالی انہیں مقربین میں شامل کر دے گا، فی جنت النعیم، اور انہیں جنت نعیم کے عیش و سرور کے باغوں کے اندر منتقل کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا اور وہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس دن وہ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھ کو بے حیائی سے بچا لیا، غیر محرم سے بچا لیا، اور ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچا لیا، زنا سے بچا لیا، تو اللہ اعلان فرما رہا ہے وَحُورٌ عِین، اور انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں عطا فرما دی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے اللہ کی بات کو مانا ہے، اور اللہ عزتیں دینے والا ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ میرے دوستو، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو پھر اس دن انہوں نے کہا فی سموم و حمیم، اس دن انہیں کھولتے ہوئے پانی دیے جائیں گے، اور انہیں عذاب کے اندر جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اس دن ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں ہوگا، اور جو وہ دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کا خوف اور ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا، پھر اس دن انہیں جمع کیا جائے گا اور ایک جگہ پہ وقت پہ مقرر کر کے انہیں عذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اور اس دن کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات کو مان لیتے، کاش ہم رسول اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے اور ایمان والے ہو جاتے، لیکن اس دن ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا ہے ان کے لیے راحتیں ہو جائیں گی، ان کے لیے کامیابیاں ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کے اندر داخل کر دے گا، اور وہ پاک پروردگار ہے، وہ رحیم اور کریم رب ہے، اور وہ یقیناً حق ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، میرا پاک پروردگار جو بیان کرتا ہے وہ حق ہے، وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاک پروردگار کا کلام بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، اور جو ارشاد فرما رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ بات ہم نے ماننی ہے اللہ کی، اللہ کی جب ہم بات مانیں گے، اس کی بات کو سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہماری بات کو سننے والا ہے، اور وہی مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا پاک پروردگار، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اے انسان، تو اس کی عبادت سے، اس کے ذکر سے کیوں دور ہے؟ وہ العزیز الحکیم، وہ پاک پروردگار عزیز
عزیز بھی ہے اور غالب بھی ہے اور دانا بھی ہے. لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے پاس ہے، یہ ملک بھی اس کا ہے، یہ زمین بھی اس کی ہے. الحکم للہ الملک للہ لہو ملک السماوات والارض. اللہ اعلان فرما رہا ہے یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے اوپر وہ قابو پائے ہوئے ہے. جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. میرا پاک پروردگار اول بھی ہے، میرا پاک پروردگار آخر بھی ہے، میرا پاک پروردگار ظاہر بھی ہے، میرا پاک پروردگار باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو بڑا خوبی کی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے. ہر چیز پہ وہ غالب ہے، اور وہی مالک و ارض و سما ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، وہی خالق ہے زمین و آسمان کا. ہم اللہ کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ آؤ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر کام اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. ہمارے اعمال بھی اس کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے گناہ بھی اس کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نیک نیتیں بھی اس کی طرف جا رہی ہیں. اور وہی پاک پروردگار ہے جو دن کو رات اور رات کو دن کے اندر تبدیل کرتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہی پاک پروردگار ہے جو رات کو اندھیرے کو رات کے اندر بدل دیتا ہے، جو ہمارے دلوں کے اوپر جس کا قبضہ ہے، ہمارے دلوں کی بات جو خیالات آتے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، جو دل ہیں، صدور اس کو استعمال کیا اللہ نے یہاں پر، ان کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وانفقوا مما جعلکم، جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کرو، اللہ کی راہ کے اندر اسے تقسیم کرو، اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھو ان کی غربت کے اندر. اور جب ان پہ مصیبت اور تکلیف کا وقت آ جائے تو تم پھر ان کی مدد کرو. جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. اپنے عزیزوں کا، اپنی بہن بھائیوں کا، ہمسایوں کا خیال رکھیں. جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ ضرور تقسیم کریں. ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اللہ صفت بیان کرتا ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. ایمان والوں کی صفت یہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی جیبوں کو تالے نہیں لگاتے، وہ اپنے پیسوں کو لاکر میں نہیں رکھتے. جب مصیبت کا وقت آتا ہے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر، یا ایسی خوشی کے دن آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وَأَنفَقُوا لَهُمْ، وہ پھر اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کر دیں. وَأَنفَقُوا، وہ مال اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کرتے ہیں. لَهُمْ أَجْرٌ کبیر. پھر اب تم انتظار کرو، تم نے اللہ کے بندوں کا خیال کیا ہے تو اجر کبیر، وہ پاک پروردگار جو بہت بڑا ہے وہ تمہیں اجر کبیر عطا فرما دے گا، تمہارے غموں کو دور کر دے گا. اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے اور لبیک کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہیں اپنی جنت والی وراثت عطا فرما دے گا. کیونکہ میراث تو اصل اس زمین پہ اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں کے مالکوں اور لینڈ کی قبضہ مافیا اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس زمین پہ تم قبضے کر رہے ہو، اس زمین پہ تمہیں حکومتیں دی، اس زمین پہ تمہیں میں نے عہدے دیے. سنو، یہ زمین کا وارث اللہ ہے. تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور کوئی جو ہے اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے. اسی لیے بادشاہ دنیا میں کوئی نام نہیں رکھ سکتا. جو کوئی کہتا ہے نا میں بادشاہ ہوں، وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے گا. بادشاہ صرف میرا اللہ ہے، عزتیں دینے والا میرا اللہ ہے، اور وہی درجات دینے والا ہے، اور اس کے پاس ہماری نیکیاں جائیں گی. اور اس دن تمام لوگوں کو کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور وہی عظیم الشان کامیابی ہوگی، جنت میں داخلہ، رب کا دیدار. ذالک الفوز العظیم. اس دن کتنی بڑی کامیابی مل جائے گی. اور اس دن جو ہے منافق جو ہوں گے اور منافق عورتیں جو ہوں گی وہ اس دن حسرت کریں گی، کاش یہ ہمیں بھی نعمت مل جائے، کاش ہم بھی ایمان لے آتے اور اللہ کی باتوں کو مان لیتے. لیکن وہ دن سننے والا نہیں ہوگا.